السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ بڑی ہی خوبصورت اور بالکل ہی منفرد حدیث مبارکہ جو آپ سب کے سامنے شاید ہی کبھی آئی ہو، حضرت عثمان بن ابی شیبہ اور وقی بن جرحہ اور ولید بن عبداللہ بن جمعی نے اسے روایت فرمایا ہے کہ ام ورقہ بنت عبداللہ بن نوفل انصاریہ ایک صحابیہ ہیں ام ورقہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں جانے لگے تو فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اپنے ساتھ مجھے بھی جہاد میں چلنے کی اجازت دیجیے، میں آپ کے بیماروں کی خدمت کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اللہ تمہیں شہادت نصیب کرے گا۔ تو راوی فرماتے ہیں چنانچہ انہیں شہیدہ کہا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں ام ورقہ نے قرآن پڑھ رکھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر میں مؤذن مقرر کرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے انہیں اس کی اجازت دے دی، یعنی ان کے گھر کو ہی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنا دیا، اجازت دے دی انہیں امامت کرنے کی، لیکن ایک مؤذن ان کے لیے جو کہ بزرگ تھا مقرر کیا گیا، اور اپنے ایک غلام اور ایک لونڈی کو اپنے مر جانے کے بعد آزاد کر دینے کی وصیت کر دی تھی۔ اچھا جی، اب چنانچہ وہ دونوں یعنی غلام اور لونڈی رات کو ام ورقہ کے پاس گئے اور انہی کی ایک چادر سے ان کا گلا گھونٹ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئیں۔ یہ حدیث میں فردر اپنے گروپ میں بھی شیئر کر رہی ہوں، ضرور پڑھیے گا اس کو اور آگے بھی ضرور ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ وہ دونوں بھاگ نکلے، صبح ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ان دونوں کے متعلق جس کو بھی کچھ معلوم ہو یا جس نے بھی ان دونوں کو دیکھا ہو انہیں پکڑ کر لائے۔ چنانچہ وہ پکڑ کر لائے تو آپ نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا تو انہیں سولی دے دی گئی، یعنی انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ اور یہی حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور اس کی دوسری حدیث مبارکہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ سے ملنے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کر دیا تھا جو اذان دیتا تھا، اور انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کریں، یعنی وہ خواتین کی امامت فرماتی تھیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ الخیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔